آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سلسلہ ابن ماجہ، حدیث نمبر 4023۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے ہٹ جانے سے، تیری ناگہانی سزا سے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ سلسلہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6944۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص 3 مرتبہ اللہ پاک سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اسے جہنم سے پناہ عطا فرما دے۔ سلسلہ سنن نسائی، حدیث نمبر 5521۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز و جل افری بتوبۃ احدکم منہ بازالتہ اذا وجدہا، بے شک اللہ پاک تم میں سے کسی کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی اپنی گم شدہ چیز پانے سے خوش ہوتا ہے۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، حدیث نمبر 4247۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قبر کھلے گی تو قرآن اپنے پڑھنے والے سے کہے گا، دوپہر کی گرمی میں روزے کی وجہ سے تم نے مجھے پیاسا رکھا اور رات کو تہجد کی وجہ سے مجھے سونے نہ دیا تھا، چنانچہ غمزدہ نہ ہونا، آج میں تیرا ساتھی ہوں۔ سلسلہ مسند احمد، حدیث نمبر 22950۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں جس چیز کو لکھا وہ یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں۔ جو شخص میری قضا کو تسلیم نہ کرے اور میری مصیبت پر صابر نہ ہو اور میری نعمت کا شکر نہ کرے، اسے میرے سوا کوئی اور رب بنا لینا چاہیے، اور جو شخص میری قضا کو تسلیم کرے اور مصیبت پر صابر رہے اور میری نعمت کا شکر کرے تو اسے میں نے صدیق لکھ چھوڑا ہے اور اسے صدیقوں کے ساتھ مبعوث کروں گا۔ سلسلہ اولیاء اللہ کے اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نماز یعنی عشاء کو دیر سے پڑھو، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہیں دیگر امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ سلسلہ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 612۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ و ڈر نہیں ہے۔ سلسلہ ترمذی، حدیث نمبر 3540۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کوئی شخص تہائی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سلسلہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1886۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی شخص نہیں جو ہر روز صبح و شام کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 بار پڑھے اور اسے کوئی چیز نقصان پہنچا دے۔ سلسلہ جامعہ ترمذی، حدیث نمبر 3388۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے، اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر اس شخص کے لیے جو خوش خلق ہو۔ سلسلہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4800۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔